کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ حملے اسی جگہ پر کیے گئے اور اسی کو بار بار نشانہ بنایا گیا. ایک تو اس کی تاریخ، خاص طور پہ وہ معاملات جو 2007 کے بعد سے اس جگہ پر پیش آئے، کہاں کہاں نشانہ بنایا گیا، کتنا نقصان اٹھایا، اور پھر جس طرح سے بھی بات کر رہے تھے شاہد صاحب، آج بھی یہاں پہ اگر CCTV کیمرہ موجود نہیں ہے اس بازار میں، آج بھی سیکیورٹی کا کوئی عالم نہیں ہے. دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، شاہد صاحب کی بات سے میں شاید اختلاف نہ کروں اس حوالے سے کہ جو جدید دور ہے اس کے جو گیجٹس ہیں ان کو مکمل طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن جہاں تک کسی بھی شہر کے حفاظت کا تعلق ہوتا ہے، یقیناً اس کے شہری اس کے سب سے بڑے محافظ ہوتے ہیں. قصہ خانی بازار کی چونکہ آپ نے بات کی، یہ میرے پس پشت اگر آپ یہ زیارتیں آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ زیارتیں اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی اس حوالے سے کہ سانحات وجود نہ پائے ہوں، کوئی ایسا دور اس سے خالی نہیں گزرا. یہ 1930 کا واقعہ ہے، 23 اپریل کا، جبکہ اسی قصہ خانی کے اندر فرنگی دور کے اندر گولی چلائی گئی تھی اور کم و بیش 300 شہری جو ہیں یہاں پہ وہ انہوں نے اپنی جان جانے اپنی کے سپرد کی تھی. جلیانوالہ باغ جو ہندوستان کا ایک مشہور سانحہ ہے، اس کے لیے تو ملکہ برطانیہ جس وقت ہندوستان آتی ہیں تو وہ اس کے شہریوں سے اور اس کی حکومت سے اس کے حوالے سے معذرت اور معافی مانگتی ہیں، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پاکستانی قوم کو وہ اس اہل نہیں سمجھتی کہ اس سانحے کی وہ جو ہے معافی پاکستانی شہریوں سے مانگے. یہ صرف قصہ خانی نہیں ہے کہ جو پشاور کے اس دل کے اندر موجود ہے اور جس پر وار کیے گئے، اس شہر کا چپا چپا اس حوالے سے گواہ ہے کہ اس شہر کی گلیوں کو، اس شہر کے کوچوں کو کبھی بھی نہیں بخشا گیا، اس حوالے سے کہ یہاں کے ہر چپے پر انہوں نے دھماکے کیے ہیں. کوئی گلی آج اس حوالے سے اس گواہی کے گواہ کے طور پر موجود نہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا شہری، کوئی نہ کوئی ایسا بچہ، کوئی نہ کوئی ایسی خاتون جو ہے وہ ہمارے دھماکوں کے شکار نہ ہوئی ہو. گزشتہ جتنے بھی ہمیں 2007 سے لے کے بلکہ 2001 سے اگر آپ دیکھیے تو اب تک جتنے بھی دھماکے ہوئے اس میں ہمیں یہ جو پرسوں کا واقعہ ہے سب سے بڑا سانحہ دکھائی دیتا ہے. اس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے معماران قوم جو اس قوم کا مستقبل تھے ان کو ان دھماکوں کی نظر کیا گیا ہے. مگر ہم جس وقت مینا بازار کے سانحے کو دیکھتے، خود اس قصہ خانی کے اندر 4 یا 5 دھماکے ہو چکے ہیں. ہمارے پشاور صدر کا جو ہے اس حوالے سے خالی نہیں گیا. ہمارے شہر کے اندر دھماکوں کی ایک پوری تاریخ بن چکی ہے کہ جو شاید آنے والا تحقیق جان جو ہے تو اس کے حوالے سے اپنے ایک تحقیق جو ہے تو وہ سامنے رکھے گا. مگر سوال سب سے بڑا یہ ہے، کیا شہر پشاور اس حوالے سے اپنی ایک خصوصیت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے، اور ہمیں اس جانب بھی توجہ کرنی ہوگی، کیونکہ شہر پشاور ہی وہ شہر ہے کہ جو نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کی جو آبادیاں آپ کو ذرا خیبر کے ادھر یا آپ کو اپنی واگا کے ادھر دکھائی دیتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک ایسا پل اور ایک ایسا واسطہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس کے دل کے اوپر زخم آئے، اگر اس کو کچوکے لگے، اگر اس کی کسک آپ نے اس کی زیادہ کی، اگر اس کا کرب، اس کی اذیت آپ نے زیادہ کی، تو یقیناً پورے پاکستان کی اذیت، اس پاکستان کے رہنے والوں کی کرب جو ہے اس میں آپ اضافہ کریں گے. دشمن ہمارے اس چیز کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ اس جگہ پہ زخم لگاتے ہیں جہاں پہ اس قوم کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. وہ انہی لوگوں کو پکڑ کر تہ تہ کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا جو مستقبل ہے وہ ویران ہو. لیکن یہ قوم اس حوالے سے یقیناً ایک ایسا سیسا پلائی دیوار بن چکی ہے، اور بذات خود یہ جو ہمارے مقامات آئے ہیں آہ و فغاں کے، یقیناً اس نے ہماری اس قوم کی اس عزم کو مضبوط تر کیا ہے. اور شہر پشاور واقعتاً اللہ رب العزت اس کو کسی بھی اور اذیت، کسی بھی اور کرب سے بچائے. لیکن اگر دشمنوں نے اس حوالے سے پشاور پر اور بھی اذیتیں کرنی ہیں تو ہم اس حوالے سے تیار ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس شہر کو عافیت دے. لیکن شہر پشاور ہو یا ملک پاکستان ہو، اس کے تمام شہری آج بھی زندہ دلانے پشاور کے ساتھ اسی طریقے سے موجود ہیں کہ جس طریقے سے پہلے یہاں پہ کوئی سانحہ ہوا تو اس کو پوری قوم نے برداشت کیا. عسکری صاحب، کچھ میں تہذیب اور ثقافت کی بات کرنا چاہوں گی پشاور کی. آپ نے بڑا وقت دیکھا پشاور کو، آپ نے 50 کا پشاور بھی دیکھا ہوگا، سن 60 کا پشاور بھی دیکھا، 70 کا پشاور بھی دیکھا. کیا تبدیلی آ گئی ہے پشاور میں؟ جیسے شروع میں بھی بات کی انہوں نے کہ یہاں کی اپنی ایک ثقافت، ایک شناخت ہے جو کہ ہر نسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی. آپ آج کہاں محسوس کرتے ہیں خود کو؟ آپ نے اپنے والد سے کیا لیا تھا ثقافت میں، آج آگے کیا جا رہا ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جو کچھ ہم نے والد سے سیکھا ہے اور دیکھا وہ خوشبو کی مانند سب کچھ تھا، ایک خواب تھا، وہ نہیں رہا. یہاں کی جو آبادی ہے اس آبادی پر ایک اور آبادی مسلط کی گئی ہے مہمان نوازی کی صورت میں. یہ زیادہ دور کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے یہاں کی ہر چیز کو پامال کیا ہے، سوا کاروبار اور بزنس کے وہ کچھ نہیں جانتے، پیسہ جانتے ہیں. یہ گلیاں، یہ اسکول، یہ کالج، یہ پارک، یہ ہوٹل، یہ جتنی سیرگاہیں، جو کچھ بھی ہے یہ ہماری آبادی کے لیے تھا، وہ کچھ بھی نہیں رہا. تو ہماری ثقافت خود بخود آٹومیٹک بولنری ختم ہو گئی. جب تک ہم اپنی اس حالت میں نہیں آتے، ہماری قوم کی کوئی تربیت صحیح نہیں ہوتی،
ہمیں پاکستانی یا مسلمان صحیح نہیں سمجھتے، یہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو کیسی قوم ترقی کرے گی؟ آنے والی نسل کا کل جو اثر کیا ہے یہ کیا عالم ہے. عسکری صاحب، پشاور 16 دروازوں میں بند اور محفوظ شہر تھا. دروازے کھول دیے گئے، لوگ باہر سے لوگوں کو آنے دیتے ہیں تاکہ کاروبار بڑھے، چیزیں آگے جائیں. اب ہم واپس شاید دوبارہ سے ان شہروں کو یا پرانے شہروں کو، لاہور شہر بھی دروازوں میں بند، پشاور بھی، پرانے شہر ایسے تھے، ہم واپس بند تو نہیں کر سکتے. جو دروازے کھل گئے اس طرح شاید بند نہ ہو سکیں. کیا باہر سے جو کچھ آتا ہے وہ اتنا جلدی، اتنا تیزی سے تاریخ کو بدل دیتا ہے، ثقافت کو بدل دیتا ہے کہ اب سب کچھ ہمارے لیے ایک نیا پشاور سامنے ہوگا، شاید اس پرانے پشاور پہ پہنچنا آسان نہ ہوگا. آپ متفق ہیں؟ آپ تو پشاور کے دروازوں کی بات کرتے ہیں کہ اندر کیسے آئیں گے، ہم پیچھے نہیں ہو سکتا. میں کہتی جو کچھ آ رہا ہے، کیسے ہے، چاہے اور چیزیں، کاروباری چیزیں، یہ وہ سردوں سے کیوں، وہ سردوں کی چیک نہیں ہوتی. یہ جو کچھ افغانستان کی سرحد سے آتا ہے، جو انڈیا کی سرحد سے آتا ہے، ہماری ہر چیز متاثر ہے، پورا کاروبار متاثر ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. غریب کو تو پوچھتے ہیں، پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ سیاسی ہیں یا ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کو تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں ترقی نہیں کہتا ہوں، بلکہ ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پشاور کی خوشبو اور ثقافت وہ لوگ نہیں آ سکتے، لیکن کم سے کم ان چیز کو زندہ تو رکھا جا سکتا ہے نا. ان کو تو ہم مذہب کے حوالے سے ٹچ کرتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں رہا. نہ وہ بزرگ رہے، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ ثقافت ہے، نہ وہ کلچر ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. شاہد عتیق صاحب، جیسے بات کریں کہ کاروباری برادری بہت متاثر ہو رہی ہے اور ہم مزید دلدل کی طرف جا رہے ہیں. کاروباری برادری بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے کسی بھی شہر میں، اسی طرح پشاور شہر میں اس کا اثر و رسوخ ہوگا. کیا کاروباری برادری نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہ کاروبار محفوظ رہے، کاروبار ترقی کرے، شہر کی معیشت ترقی کرے، اور خاص طور پر سیاسی قیادت؟ یہاں تو ہم نے بھی دیکھی ہے. تو کیا سیاسی قیادت کی تبدیلی نے آپ لوگوں کے کنسرنز کو، تحفظات کو سنا؟ آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں کہ کاروباری شخصیت اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے شہر کو کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بچا سکتے ہیں؟ کاروباری اگر جو ہمارے حضرات ہیں وہ اس پہ توجہ دیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں مل سکتا ہے، لیکن توجہ نہیں دیتے، صرف باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا جو کاروبار ہے دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کسی اس کو توجہ نہیں دی گئی. کیونکہ جس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول نہیں ہوگی، کاروبار شہر میں تنزلی کی طرف ہی جائے گا. کیونکہ جس وقت ایک بندے کو خوف ہو تو شہر کی طرف رخ نہیں کرتا. وہ شاید مہنگی چیز لے لے گا یا دور سے کوئی چیز خرید لے گا، لیکن وہ شہر کی طرف نہیں آئے گا. حالانکہ یہ مرکز ہے قصہ خانی، ادھر سے آگے بازار بھی لگتے ہیں، تمام کاروبار ہوتا ہے. لیکن کیوں خوف کی وجہ سے جو عام کسٹمر ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہ سے لے لوں چیز جہاں مجھے تھوڑی سی مہنگی مل جائے، لیکن لائف سیکورٹی تو ہو کہ جس بازار میں 23 دھماکے ہوں وہاں کیا کاروبار ہوگا. اور باقی جہاں بات ہے کہ ہماری برادری ہے کوشش تو کرتی ہے، لیکن بعد سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بات، کسی بات پہ عمل نہیں کرتی. پتہ ہمیں اگر پیسے ریلیف دیا جائے، کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا. اب قصہ خانی بازار کو، اچھا آپ نے پوری بات تو کر دی، لوگ توجہ نہیں دے رہے. کیا ساری ذمہ داری سیاسی قیادت کی ہے؟ کاروباری شخصیات کی کتنی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ سے کیا شکایت؟ نہیں، یہ ذمہ داری سب پر آتی ہے. ہم تو پریشر ڈالتے ہیں، لیکن اگر آگے ہماری بات نہ سنی جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب ڈیلے ہوتا ہے یا سن لیا اور بس گفتم شنیدن ہو گیا، اس سے تو بات نہیں ہوتی ہے. کہ اگر عملی قدم اٹھایا جائے، کیا قصہ خانی بازار کو کوئی پیکیج دیا ہے 27 دھماکوں کے بعد؟ ہمیں کوئی ریلیف دیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ہر جب بندہ، ہر پارٹی کوشش ہوتی ہے کہ جلسہ قصہ خانی میں آ کے کرے تاکہ اس دن ہمارا کاروبار باہر نہ ہو. ہر بندہ آ کے یہیں جلسہ کرے، ہر پارٹی یہاں جلسہ کرتی ہے، چھوٹا یا بڑا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کرے. لیکن جب بات ہوتی ہے کہ قصہ خانی کے حقوق کی یا قصہ خانی کی بہتری کی، کوئی بہتری نہیں ہے. قصہ خانی بازار آپ کہہ رہی ہیں کل اور آج میں فرق ہے. یہ بازار کل کے مقابلے میں ابتری کی طرف چلا گیا ہے. ایک تو کاروبار کم ہو گیا اور اس کی غلاظت آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ گندگی کیا ہے، اس بار سارا دن ادھر پانی چلتا رہتا ہے. جو ریڈنگ ہاسپٹل سے پانی آتا ہے ادھر ایسے چلتا ہے، اس طرح ایک نہر کی صورت میں جاتا ہے. اور یہ پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے، جبکہ میں نے اخباروں میں بھی تصویریں دی ہیں، سب کچھ کیا ہے، کچھ نہیں ہوا. تو بازار جو ہے یہ قصہ خانی اسپیشلی یہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح بھی سیاسی قیادت کی بات ہوئی، کل پشاور میں سب اکٹھے ہو کے بیٹھے، پوری قومی سطح کی قیادت کی اور فیصلہ کیا گیا کہ اب بس بہت، اب آگے بڑھنا ہے اور اس پورے کو کرش کرنا ہوگا. میں اگر پشاور شہر سے یا KPK کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں، تاریخ کیا کہتی ہے، یہاں کا سیاستدان کتنا تبدیل ہوا؟ ظاہر بات ہے کچھ دیر پہلے ہم کیمرہ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، آف ایئر تھے، تو عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کچھ بہت تبدیل ہو گیا ہے، وہ کچھ نہیں رہ گیا، ایمانداری نہیں رہ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں کا سیاستدان بھی تبدیل ہو گیا ہے، اس کی ترجیحات تبدیل ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو کم از کم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟
अच्छा, असल में बात यह है कि जिस वक्त हम शहर पेशावर की या अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो हमारा सूबा मुल्क अजीज़ के किसी दूसरे सूबे या शहर से अलग नहीं है। जो उमूमी तौर के ऊपर आपको एक चेंजेस मुल्क के अंदर दिखाई देती हैं, हमारे सूबे के अंदर भी वो चेंजेस और वो तब्दीली सियासी हवाले से मौजूद है। मगर यहाँ की जो सियासत रही है वो ज़्यादा मुनाकिशात की, झगड़ों की रही है और बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई वाज़े तौर पर एक मुखालिफाना जमातें मौजूद थी। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके सबसे बड़े जो मुखालिफ थे, सियासी मुखालिफ की बात कर रहा हूँ, अगरचे वो भी हमारे लिए जो हमारी आज़ादी की जद्दोजहद थी उसके एक रहनुमा थे। मैं अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान की बात कर रहा हूँ, तो उनके सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जो हज़रत कायद आज़म थे वो हमारे सूबे के अंदर थे। इस बात से कतई नज़र कि उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो हमारी तारीख़ का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसकी तरफ हम अगर तवज्जो नहीं देंगे तो लामहला हम इस हकीकत से दरगुजर कर रहे होंगे, इस हकीकत से फरार हासिल कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें बिलखुसूस हमारे सूबे का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इस हवाले से यकीनन अगर आप देखिए तो मुझे हज़रत खान अब्दुल क़य्यूम खान दिखाई देते हैं अगर एक जानिब, दूसरी जानिब डॉक्टर खान साहब की हुकूमत जो है वो भी दिखाई देती है। उनकी अपनी अक़दार, उनकी अपनी रिवायात थी। खान अब्दुल क़य्यूम खान जो थे वो हज़रत कायद आज़म के साथ काम करते रहे हैं। उनकी हुकूमत के दौरान भी हमें कुछ रिवायात, कुछ हक़ाइक़ दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद का जो दौर आता है, बिलखुसूस हम अयूब खान के माशाअल्लाह के बाद की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर सिवाय इसके कि एक कुर्सी है जिसको मंजिल के तौर के ऊपर हर सियासतदान ने उस तक पहुँचना है, उसके रास्ता चाहे वो उसूलों का ना हो, चाहे वो किरदार का ना हो, चाहे वो अखलाक का ना हो, चाहे वो जो मुरव्वजा रिवायात हैं उसका ना हो, मगर उसने उस कुर्सी को हासिल करना है। और यही कुछ अब भी तब्दील नहीं हुआ। इस हवाले से यकीनन जो एक सियासी तब्दीली या एक सियासी फ़िज़ा में एक मुखालिफाना सा आपको दिखाई देता है अंसर हमारे यहाँ सूबे में 2002 में भी ये मौजूद था और फिर अब 2013 के इंतखाबात हुए हैं उसके वजह से भी आपने देखा है। लेकिन जो 2002 के इंतखाबात थे उसमें भी कारकर्दगी थी, वो उस वक्त की जो चेंज थी उन्होंने कोई मुअस्सर तौर के ऊपर दिखाई नहीं दी थी। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे सूबे की जो आम शहरी है, सूबे का आम शहरी, उसकी सियासत जो है उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। वो जानता है कि कौन सियासतदान है और कौन मफाद परस्त है। इसीलिए अगर आप 2002 के अंदर देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर आपको एक तब्दीली दिखाई देती है और वो इस सूबे के अंदर है। अगर आप 2013 के अंदर तब्दीली देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर आपको कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। अगर आपको कोई तब्दीली दिखाई देती है तो वो बताते खुद इस सूबे के अंदर दिखाई देती है। ये वो हकीकत है कि जिससे आप फरार हासिल नहीं कर सकते, जिससे आप आंखें चुरा नहीं सकते। और यही तब्दीली इस बात की भी निशानदही करती है कि यहाँ का रहने वाला, बिलखुसूस पेशावर का, बिलउमूम सूबे का, न सिर्फ सियासी तौर पर बालिग नज़र है बल्कि वो सियासतदानों के तमाम करतूतों को जानता है, कौन क्या है, किसको किस तरीके से लाना है, किसने हमारे लिए काम करना है, उमूमी तौर के ऊपर माशरे को सुधारने के लिए वो किसने काम नहीं करना, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, मेहमानों की तलखी भी मौजूद है, कड़वाहट भी है और शिकायत भी है। साथ साथ अब आप आगे गुफ्तगू करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर एक आम शहरी ये सियासत को भी जानता है, पहचानता है और अपने हक़ का शऊर भी रखता है तो फिर मसाइल कहाँ हैं, क्या मज़ीद नुकसान को किस तरह से रोका जा सकता है और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान क्या तजावीज़ सोचते हैं और क्या देना चाहते हैं, गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर हैं, कारोबारी और समाजी शख्सियात, तारीख़ को बहुत बेहतर तौर पर जानने वाले। डॉक्टर साहब, मुझे ये कहिएगा कि नुकसान को हम किस तरह से रोक सकते हैं या उसमें ठहराव लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ दे दी गई, बहुत माओं की गोदें उजाड़ दी गई। कुर्बानियाँ देने में कौम पीछे नहीं है, लेकिन बस अब कुछ नतीजा आना चाहिए कि क्या किया जाना है। वो जो नज़रियाती तफरीक, जो नैरेटिव का मामला है, पब्लिकली आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है और किसको एफर्ट करने की ज़रूरत है? देखिए आयशा, अगर से आपने ये सवाल किया, लेकिन इसकी इतनी जहतें हैं कि किसी एक ख़ास जहत के हवाले से अगर एक शख्स बात करता है तो उसके भी मुख्तलिफ ज़ाविये आपके सामने आते हैं। जहाँ तक मुल्क अजीज़ का ताल्लुक़ है, यकीनन इसकी बुनियाद और इसकी असास यही रही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीनन पाकिस्तान के हवाले से इसको इस्लाम का कला कहा गया और पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा मुल्क इस्लामी भी मौजूद नहीं था। और आज भी ये हमारा एजाज़ है कि हम एक वाहिद ऐसी इस्लामी न्यूक्लियर ताकत हैं कि जिसके मुकाबले में हम सदी का दावा किसी दूसरे इस्लामी मुल्क को नहीं है।
یہ خصوصیات اور یہ اہمیت ہماری اپنی جگہ ہے، اور اس بات میں شک نہیں کہ جدید دور کے اندر پاکستان کی اہمیت ہر حالت دن کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، اور بالخصوص جس وقت ہم افغانستان یا دیگر ممالک کے حوالے سے اپنے پاکستان کی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر ایک جانب چین یا ہمیں بھارت دکھائی دیتا ہے تو پاکستان بھی اس سے کم طاقت کا حامل ملک نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ہم اپنی بالخصوص حکومتوں یا وہ لوگ جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ان کی باغ ڈور جو ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان سے یقیناً کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جن کا اعتراف انہوں نے قومی سطح پر نہیں کیا، اور جب تک وہ قومی سطح پر آ کر اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ وہ غلطیاں جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے اداروں سے ہوئی ہیں ان پر ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک نئی پالیسی کی تشکیل جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تاکہ ملک عزیز پاکستان کا مستقبل جو ہے ہم اس جانب اس کو گامزن کر سکیں۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قومی ایجنڈا ہوتا ہے، جو نیشنل ایجنڈا نیریٹو آپ تب تک تبدیل نہیں کر سکیں گے، نہ اس نظریاتی تفریق کو ختم کر سکیں گے جب تک کہ اوپر سے معاملہ مطلب پبلکلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ کے حکام جو ہیں، آپ کے جو حکومت کرنے والے، لیکن کل کی آپ کو پتہ کانفرنس میں کہہ دیا گیا گڈ اور بیڈ کا کوئی فرق نہیں ہے، سب سے ایک ہی طرح سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ معاملات یہ جو ہمارے لیڈر جو گفتگو کرتے ہیں سیاسی و مذہبی طور پہ وہ سامنے کچھ اور کہہ رہے ہیں پیچھے کچھ اور ہے، یا آپ ایگری ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں تک قومی ایجنڈے کا تعلق ہے کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی احباب کے درمیان میں بھی مشترکہ نکات ہیں، اور کچھ ایسے نکات بھی ہیں کہ جو ہمارے مذہبی علماء کرام جو ہیں بلا تفریق ان کے مسلک کے یا ان کے مذہب کے وہ بھی مشترکہ نکات ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک کسی بھی نظریاتی تبدیلی کا تعلق ہے، اگر آپ کسی جھگڑے کی بنیاد بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو نکات مل جائیں گے، اور اگر آپ کسی اتفاق کی جانب جانا چاہیں تو بھی آپ کو نکات مل جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نظریاتی پرخاش کی یا جس نظریاتی جھگڑے کی آپ بات کرتے رہے ہیں اس سے قبل، اور آپ نے ایک اشتراکی صورتحال کو خاتمے کی بھی بات کی، تو اس کے بعد سے معاملات جو ہیں تو کیوں بگڑے؟ آیا یہ ہماری غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس خطے کے اندر معاملات بگڑے؟ اگر آج ہم کسی سیاسی حوالے سے کسی اتفاق کے حامل نہیں ہیں تو اس کے پس پوچھ بھی ہمیں وہی صورتیں اور وہی ہمیں تحریکیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو اس حوالے سے ہمارے اس خطے کے اندر ایک طوفان برپا کی ہوئی تھی، اور آج بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اتفاق موجود ہے تو ان نکات پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے سیاسی اور مذہبی جو احباب ہیں وہ کل مل بیٹھے، آج بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں اور کل بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں۔ قومی ایجنڈا ضروری ہے، اس کے اوپر نکات وہ کہ جن کے درمیان میں اشتراکات موجود ہیں۔ عسکری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی یہاں پر کہ جتنی زندگی تبدیل ہوئی آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واپس اس جگہ آ سکتی ہے؟ آپ کا بچپن یا جوانی جیسی گزری کہ آپ کی اولاد نے وہ دیکھی ہے، آپ اس دور سے نکل گئے؟ شکریہ آپ کا۔ ماضی کبھی لوٹ کر نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، وہ ایک یاد ہوتی ہے۔ قوموں کی اصلاح کے لیے تربیت کا ایک پروگرام ہوتا ہے، یاد تربیت سے معروم ہے یہ قوم، کوئی تربیت نہیں کسی سطح پہ۔ جو گورنمنٹیں آتی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، منصب خلافت پر وہ فائز ہیں، میں تو عام آدمی ہوں۔ ماضی واپس نہیں آ سکتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ممتاز عسکری صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہاں میں موجود تھے۔ شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ گفتگو اپنے مہمانوں کی سنی، ماضی یقیناً واپس نہیں آ سکتا لیکن پھولوں کے شہر کی خوشبو برقرار رہنی چاہیے۔ یہ مہمان نواز شہر آج بھی اتنا ہی مہمان نواز ہے جتنا کل تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص دل سے تمام قیادت مل بیٹھے، لوگوں کے شکوے شکایتیں سنیں اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔